السلام علیکم ایوری ون، دس از کے پی اینڈ ویلکم ٹو کے پی ایجوکیشن سینٹر۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اسم اور اس کے اقسام۔ ٹی ایس ٹی آر ٹی کے لیے میں نے اور بھی ویڈیوز بنائے ہیں جس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دوں گی، ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے اور ویڈیوز آپ کو وقت پر پہنچ سکیں۔ کوشش کریں کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپ کی تیاری بہتر طور پر ہو سکے۔ تو چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اسم کی تعریف۔ جو کسی شخص، جگہ یا شے کا نام ہو، اسم کسے کہیں گے؟ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے احمد گھر آیا، اس جملے میں احمد اور گھر دونوں ہی اسم کہلاتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اسم کے اقسام۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، پہلا ہے اسم خاص اور دوسرا ہے اسم عام۔ اسم خاص کی تعریف۔ اسم خاص وہ اسم ہیں جو کسی معین شے کو بتائے، جیسے احمد، حیدرآباد وغیرہ۔ تو اسم خاص اسے کہیں گے جو کسی بھی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کو بتائے، اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہے احمد، اگر لڑکا ہوتا تو وہ اسم خاص نہیں ہوتا تھا، لڑکا نہیں دے کے یہاں پہ دیا ہے نام احمد، تو مطلب یہ ہے اسم خاص۔ اسی طرح یہاں پہ شہر نہیں دیا بلکہ حیدرآباد دیا، تو یہ کیا ہے؟ اسم خاص۔ کیا انڈیا میں ایک سے زائد حیدرآباد ہے؟ نہیں ہے، ایک ہی حیدرآباد ہے، تو اسی لیے ہوگا یہ اسم خاص۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اسم عام کی تعریف۔ اسم عام وہ اسم ہے جو کسی غیر معین شے کو بتائے، جیسے آدمی، شہر وغیرہ۔ اسم عام کسے کہیں گے؟ کسی بھی عام جگہ، عام شخص، عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں، جیسے آدمی ہے، شہر ہے۔ تو یہاں پہ دونوں میں آپ دیکھ سکتے فرق، ان دونوں میں فرق آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ ہے حیدرآباد تو یہ ہو گیا اسم خاص، یہاں پہ ہے شہر تو یہ ہے اسم عام۔ اسی طرح یہاں پہ ہے احمد اور یہاں ہے آدمی، تو یہ احمد ہو گیا اسم خاص اور آدمی ہو گیا اسم عام۔ اس طرح آپ اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے کہ اگر میں کہوں پھول تو وہ ہوگا اسم عام، اگر میں کہوں گلاب تو وہ کس میں آئے گا؟ اسم خاص میں آئے گا۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اسم خاص کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ تو سب سے پہلے ہے اسم خاص کی قسم علم۔ وہ اسم ہے جس میں کسی کا پیدائشی اصلی نام ظاہر کیا جاتا ہے، اسے علم کہتے ہیں، جیسے انور، احمد۔ یعنی علم اسے کہیں گے، اس اسم خاص کو کہیں گے جو پیدائش کے وقت ہی دے دیا جاتا ہے۔ اور مثال کے طور پر جیسے چار مینار ہے، تو چار مینار کا نام اس کی تعمیر کے وقت ہی دے دیا گیا تھا، تو اس کو بولیں گے علم۔ دوسری ہماری قسم ہے اسم خاص کی عرف۔ وہ نام جو محبت سے پکارا جاتا ہے یا پھر حقارت سے پکارا جاتا ہے۔ عرف کسے کہیں گے؟ وہ نام جو محبت سے پکارا جائے، جیسے کہ انور کو انو بولنا، یا پھر حقارت سے، جیسے لمبے، چھوٹے، کالو، کسی کو حقارت سے یعنی ذلیل کرنے کے لیے پکاریں تو اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے۔ اسم خاص کی تیسری قسم ہے خطاب، جو کسی حکومت یا سربراہ وقت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ جو کسی حکومت کی طرف سے دیا جائے گا یا پھر سربراہ وقت یعنی کسی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ہو، جیسے ہے پدم بھوشن، گیان پت، ویر چکر وغیرہ۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اسم خاص کی چوتھی قسم جو ہے لقب۔ اکثر لوگ خطاب اور لقب میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ خطاب ہم لوگ دیکھیں کہ وہ جو حکومت کی طرف سے دیا جاتا یا پھر کسی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا ہو۔ لقب بولیں گے وہ نام جو کسی خصوصیت کی وجہ سے پکارا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، تو لقب اسے بولیں گے جو کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا جائے۔
اسم خاص کی 5ویں قسم ہے تخلص، وہ اسم جس کو شاعر اپنے مقطع میں یا قلمی نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تخلص بولیں گے وہ اسم جس کو شاعر اپنے مقطع میں، مقطع یعنی غزل کا جو آخری شعر ہوتا اس میں شاعر جو ہے تخلص کا استعمال کرتا، یا پھر قلمی نام کو بھی تخلص کہتے ہیں۔ جیسے اسد اللہ خان غالب کا تخلص کیا ہے؟ غالب، نام ان کا اسد اللہ خان ہے، غالب تخلص ہے۔ اس طرح آتش، اقبال، یہ کیا ہے؟ تخلص ہے، جو کہ شاعر غزل کے آخری شعر یعنی مقطع میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اسم عام کی قسمیں۔ اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ پہلی قسم ہے اسم ذات، وہ اسم ہے جس سے ایک چیز دوسری چیز سے بلا لحاظ وصف پہچانی جائے، یعنی ہر شے اپنے مخصوص حیثیت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اسم ذات کسے کہیں گے؟ جو اپنے مخصوص حیثیت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہو، جیسے انسان ہے، کتاب ہے، قلم ہے۔ تو کتاب جو ہے اس کی مخصوص حیثیت کیا ہے کہ اس سے پڑھا جاتا، قلم ہے اس سے لکھا جاتا، تو یہ اس کی کیا ہے؟ یہ وصف اس میں خوبی ہے، یہ کہ قلم کا کام کیا ہے؟ لکھنا ہے۔ یہ قلم کی وصف بولیں گے خوبی کو، وصف کے معنی ہیں خوبی کے، تو قلم کا وصف کیا ہے؟ لکھنا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ذات ہوگا۔ اگلی قسم ہے اسم کیفیت، وہ اسم جو کسی خاص کیفیت یا حالت کو بتائے، جیسے روشنی، بچپن، ہنسی، صحت۔ اسم کیفیت کسے بولیں گے؟ وہ اسم جو کسی خاص کیفیت کو یا خاص حالت کو بتائے، جیسے روشنی ہے یا پھر اندھیرا ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بوڑھاپا ہے۔ اس طرح ہنسی میں ہے انسان یا خوشی ہے، تو وہ کیفیت جو بتا رہا اس کو بولیں گے اسم کیفیت۔ نیکسٹ ہے اسم جمع، وہ الفاظ جو لفظاً واحد ہو مگر معناً جمع ہو۔ اسم جمع اسے بولیں گے جو لکھنے میں تو لفظ میں تو واحد ہوں گے، لیکن اس کے میننگ کیسے ہوں گے؟ پلورل، جمع کے ہوں گے۔ جیسے جماعت یعنی کلاس سننے میں تو ایسے نظر آ رہا کہ وہ سنگولر ہے، واحد ہے، لیکن وہ کئی اسٹوڈنٹس کا مجموعہ ہوتی، تو اس کو بولیں گے اسم جمع۔ ویسے یہ انجمن کوئی بھی ادارہ ہو سکتا، یا پھر فوج بھی سننے میں سنگولر واحد نظر آ رہا ہم کو، لیکن فوج بھی دراصل کئی لوگوں کا مجموعہ ہوتی، تو اس کو بولیں گے اسم جمع۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے اسم عام کی 4تھی قسم، جو کہ ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ وہ اسم جو کسی اوزار کا نام ہو، جیسے چاقو ہے، قلم ہے۔ اسم اعلیٰ جیسے آپ کو نام میں سمجھ میں آ جا رہا کہ اعلیٰ مطلب اس میں کوئی آلات ہوں گے، اس میں جو ہے کسی اوزار کا نام ہوتا ہے۔ اسم اعلیٰ میں کسی آلے کا نام ہوتا، کسی اوزار کا نام ہوتا، جیسے کہ ہے چاقو، قلم۔ اگلی قسم ہے اسم ظرف، وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کو بتائے، جیسے شہر، ملک، 10 بجے، منگل کا دن۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا؟ وقت بتا رہا، منگل کا دن مطلب وقت بتا رہا، اور شہر اور ملک استعمال کر رہے مطلب وہ وہاں پہ جگہ کا ذکر ہو رہا، تو اس کو بولیں گے اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کو بتائے، جیسے اسکول ہو گیا، یا پھر گھر ہو گیا، مکان ہو گیا، ہاسپٹل، یہ کیا کر رہے؟ جگہ کو بتا رہے۔ ویسے ہی پیر ہو سکتا، منگل، کوئی بھی دن ہو سکتا، تو وہ وقت بتانے کے لیے دن کا استعمال ہو رہا، اور جگہ شہر اور ملک بول رہے مطلب کہ کسی جگہ کا ذکر ہو رہا، تو وہ ہے اسم ظرف۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو بنانے کے لیے محنت اور وقت دونوں چیزیں درکار ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں تو اس سے مجھے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھ تو رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو بنانے میں مجھے
حوصلہ افزائی ملے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.